بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اس کے بعد فرمایا کہ لما قضی الامر، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، شیطان ایک تقریر کرے گا بحیثیت بیس الحطیب کے، ممبر پہ کھڑے ہو کے، اور ممبر آگ کا ہوگا۔ یہ اس وقت جب اہل نار دوزخی جمع ہوں گے، گھیرا اس کا کر لیں گے، ملامت کریں گے، ہم نے تیری مانی آج جہنم میں جل رہی ہے، تو خود بھی جل رہا ہے۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے سچے وارثوں کی مانی ہے، جنت میں مزے کر رہے ہیں۔ اب اس کی یہ تقریر، لیکچر اور خطاب ہوگا، شیطان تقریر کرے گا۔ ہر تقریر کرنے والا چاہے فصیح اللسان کیوں نہ ہو، وہ صحیح نہیں ہوتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو اور حق پہ نہ ہو۔ اس کی لفاظی سے متاثر نہیں ہونا، اگر وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، مرزائی ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، ازواج مطہرات کا گستاخ ہے، اہل بیت کا منکر ہے، مخالف ہے، متاثر نہیں ہونا جب تک خود عقیدہ درست نہیں ہے اور مسئلہ توحید میں اور ختم نبوت میں پاک نہیں ہے۔ کہے گا شیطان، یہ تو ماضی ہے، بات ہے مستقبل کی، تو ماضی تیقن کے لیے ہے۔ اور کہے گا شیطان جب پورا کیا جائے گا معاملہ، کیا کہے گا مقولہ قول کا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدہ سچا، دوبارہ زندہ ہونے، اعمال کی جزا ملے گی۔ اللہ نے تو وفا کر دی، اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، نہ باس ہوگا، نہ حساب، نہ جزا، کوئی حشر و نشر نہیں ہے۔ پھر میں نے تمہاری مخالفت کی، میں نے یعنی تمہیں جھوٹ کہا تھا، فَكَذَبْتُكُمْ، فَكَذَبْتُنَا کیوں، فَكَذَبْتُكُمْ، أَخْلَفْتُمْ فَكَذَبْتُكُمْ۔ ہاں سن لو، میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، یہ تفسیر ماجدی والے نے تفسیر میں لکھا ہے، وَوَعَدْتُكُمْ، میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، اور نہیں تھا میرے لیے تم پہ کوئی تسلط، اقتدار، ولایت، قہر، زبردستی، زور، سارے میں نے مترادف ہے۔ ہاں اتنی بات سی، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی گمراہی کی طرف، وسوسے، تربیت کر کے، ملمس سازیاں کر کے، میں نے تمہیں یہ انویٹیشن بھیجا تھا، انوائٹ کیا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، پھر تم نے کہا، مان لیا میرا، تم نے براہین، حجج، آیات کو چھوڑا جو انبیاء کرام علیہ السلام لائے تھے، تم نے فاستجبتم لی، میری بات مانی۔ اب جہنم میں مزے کر رہے ہو، پس نہ تم مجھے ملامت کرو، اور ملامت کرو اپنی جانوں کو۔ یہ طباق کو سلب ہے، لا تلومونی ولوموا انفسکم۔ ہاں جی، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا، عذاب سے بچانے والا، اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو۔ جناس الاشتقاق ہے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بے شک میں نے انکار کیا
ساتھ اس کے کہ تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، اس سے پہلے میں سب کا انکار کر رہا ہوں۔ جی تم نے میری وجہ سے اللہ کے شریک ٹھہرائے تھے، میں سب کا انکار، بے شک میں نے انکار کیا ساتھ اس کے کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا اس سے پہلے۔ کوئی بھی مشرک شرک کرتا ہے نا تو وہ شیطان کی مان کے کرتا ہے، شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ بے شک ظالم لوگ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، ظالمین مشرکین۔ بطور مقابلہ اب مومنین کو خوشخبری دی جا رہی ہے تہدید مجرمین کے بعد، بشارت اخروی، اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے باغات میں، جنات باغات میں، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں، او من ماء غیر آسن حمر لذت للشاربین ولبن وعسل مصفى، یہ وہ انہار ہیں، 4 نہریں، درا حالے کے ہمیشہ رہیں گے اس میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا استقبال، ان کی دعا اس میں لفظ سلام سے ہوگا۔ سلام علیکم طبتم، فرشتے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ اب تمثیل برائے توحید اور پہلی دلیل نقلی اجمالی، تمثیل برائے توحید باری تعالی نیز پہلی دلیل نقلی اجمالی، سننا ذرا۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تجھے علم نہیں ہے کیسے بیان کیا اللہ نے مثال کو، کیسے بیان کی۔ اب آگے فعل معذوف ہے، جعل کلمتن، بنایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو مثل درخت طیبہ کے، وہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا اصل ثابت ہے زمین میں رگوں کے ساتھ، جڑ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ایک پھل درخت مضبوط جس طرح کھجور کا درخت، جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان کے قریب تک پہنچی ہوئی ہیں، بلکہ اسلام میں بلکہ السماء میں داخل، ایسے میں نے کرنا، دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ یہ کیا درخت ہے؟ ظاہری طور پہ کھجور کا درخت ہے نا، لیکن اصل میں مثال دی جا رہی ہے کلمہ طیبہ ایک درخت ہے، لا الہ الا اللہ، جڑیں مضبوط ہیں، اور جب آدمی عمل کرتا ہے تو ڈائریکٹ وہ عمل اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ وسیلے کی ضرورت، نہ طفیل کی ضرورت، نہ واسطے کی ضرورت، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کلمہ طیب اللہ تک پہنچتا ہے اور جتنے اعمال ہیں ان کو بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ مثال دی جا رہی ہے، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن مثالیں ہر آدمی نہیں سمجھتا، علماء سمجھتے ہیں، ائمہ سمجھتے ہیں، بغیر تقلید کے نہیں، تو تقلید کا ثبوت ہے ان مثالوں میں۔ تلک الامثال نضربها للناس، قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے تقلید کا ثبوت ہے کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، عمل لوگوں نے بھی کرنا ہے نا، تو وہ کیسے کریں گے جب تک علماء کی ہم نہیں مانیں گے، ائمہ کی نہیں مانیں گے، کیسے عمل کریں گے؟ اور مثال کلمہ شرکیہ کی مثل درخت خبیثہ کے ہے، یہ اندرائن کا درخت ہے کہ جو کڑوا ہے، پھل میٹھا نہیں ہے، وہ کھیڑا گیا زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ تو جس طرح اس درخت کے لیے قرار نہیں، ہوا کا جھونکا آیا گر گیا، دھکا دیا گر گیا، جھٹکا لگا گر گیا، ما لہا من قرار، تو یہ شرکیہ کلمات اللہ کے پاس نہیں جاتے، تمہارے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ غیر اللہ کی پکار، یا فلاں میری مدد کر، یا فلاں میری ٹانگ کا درد ٹھیک کر، اے فلاں میرے سر کا درد ٹھیک کر، مجھے لڑکا دے دے، لڑکی دے دے، میری حاجت روائی کر، ما لہا من قرار، کوئی اس کے لیے قرار نہیں ہے۔ ہاں کلمہ طیبہ کا فائدہ
ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ساتھ قول ثابت کہ لا الہ الا اللہ پڑھا، دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ، اور آخرت میں یعنی قبر میں اس سوال میں کامیاب ہوتے ہیں، من ربک ما دینک من ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم رسول نبیّا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ کرتے ہیں ان کو جو مشرک ہیں، کلمہ خبیثہ کے ساتھ تمسک کرنے والے ہیں، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کر گزرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، کوئی مانے نہیں، کوئی رد کرنے والا نہیں، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ اِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، بھائی اس سے پہلے ایک نیک ساتھی نے سوال کیا تھا تو میں سب کے سامنے دہرا دوں، کل والے سبق میں ہے فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، من تبعیضیہ بناؤ تو پھر کیا مطلب ہے کہ بعض گناہ معاف کرے گا، یعنی حقوق اللہ کرے گا، حقوق العباد نہیں کرے گا، بڑا دلچسپ جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ من زائدہ ہے، من کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ ایسی لمبی بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں وہ نہیں کرتا۔ من ذنوبکم من زائدہ ہے، بات ہی کوئی نہیں، سارے گناہ معاف کر دیں۔ من تبعیضیہ و خنزلہ، ارشد حکیم، پھر بعض گناہ یعنی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کی تمہیں خود فکر کرنی پڑے گی وغیرہ۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو؟ اس نعمت سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعوت و تبلیغ کرنا، باقی دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ نے جو انعام کی، نعمت اللہ، نعمت جنس مراد ہے، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، میرے استاد جی کے صاحبزادے جو اس وقت سکول ٹیچر ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، مولانا عبدالباسط حافظہ اللہ، وہ اکثر جماعت میں یہ آیات پڑھتے تھے، تو جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں اپنا زمانہ طالب علمی اور استاد جی کے صاحبزادے رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے وہ مجھے یاد آ جاتے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفر میں، ناشکری کی، اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ دار البوار سے عطف بیان ہے جہنم۔ مثلا میں کہوں نا، ایک بات کا ذکر کروں کہ یار مخلص آدمی ہے، آگے میں کہوں مولا علی صاحب، تو یہ عطف بیان ہے نا، اس لیے فرما دار البوار جہنم، یہ عطف بیان ہے۔ عطف یہ قسم یاد رکھے کرو ساری ان چیزیں، داخل ہوں گے وہ اس میں، اور برا ہے ٹھکانہ۔ یاد رکھنا کہ کل میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا بئس القرار، اس سے معلوم ہے ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، قرار اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ والا ٹھکانہ ہو، مستقر۔ زجر بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شریکوں کو، اللہ کے شریک بنا دی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت کی تبدیلی ہے۔ باپ ایک ہوتا ہے تو معبود بھی ایک ہی ہے، حاجت روا مشکل کشا۔ باپ میں پارٹنرشپ صحیح نہیں ہے تو رب میں بھی پارٹنرشپ اور شریک بنانا صحیح نہیں ہے۔ مولانا بیٹھے ہیں وہ حسین صاحب بھائی، یہ بڑا بھائی میرا درویش شاگرد نے، تو بڑا اساتذہ نا عشق رکھنے والا، اس نے قدر کیا کرو، آئے کھانا وغیرہ چاہے صحیح پلایا کرو، خدمت کیا کرو، بلکہ مٹھیاں بھریا کرو میرے نزدیک تھا، تاکہ وہ بھٹکا دے قوم کو اس کے راستے سے، کہہ دو نفع اٹھاؤ تم، پس بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر میرے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، خبر بمین امر کے ہے جی، قائم کرے نماز۔ ویسے بھی قرآن میں جو خبر ہے نا،
ایسے ہوا، اس طرح ہوا، وہ اچھا ہے تو امر ہے کہ تم بھی کرو، برا ہے تو تم نہ کرو، ایسے مطلب خبر بمعنی انشاء کے قائم کرتے ہیں نماز، یعنی یقیم الصلاح، ينفقو خرچ کرتے ہیں، انفقو اس سے کہ ہم نے ان کو رزق دیا پوشیدہ اور علانیہ طور پہ، کیف ما اتفق جیسے اتفاق ہو، پہلے اس کے کہ آئے وہ دن جس میں اعمال بیچے نہیں جائیں گے، خریدے نہیں جائیں گے، کوئی بیع و شراء نہیں ہوگی اعمال کی کہ بیچے جائیں تو لے لو، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، کوئی بھی نہیں۔ توحید پر تیسری عقلی دلیل، توحید پر تیسری عقلی دلیل جی۔ اور کل عبادی پہ لکھ لو، دفع عذاب کے لیے 2 باتوں کا ذکر ہے جی۔ کتنی باتوں؟ اچھا خیال کرنا، 5ویں بار ذکر وقائع، یعنی واقعات کے ذکر میں سے 5ویں دفعہ ذکر ہونے لگا ہے۔ یہ کیا لفظ ہے بھائی؟ قرآن مجید میں لکھا ہوگا 5ویں بار جی، علم تر، یہ 5ویں بار ذکر وقائع ہے، ٹھیک ہے۔ کل عبادی دفع عذاب کے لیے 2 باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ الذی، توحید پر تیسری عقلی دلیل ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا تھا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، یہ نعمت ہے نا، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، یہ بھی نعمت ہے نا، اسی پہ قیاس کرو۔ اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، یعنی نافع بنایا تاکہ چلے وہ کشتیاں دریا میں اللہ کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، درا حال لگاتار چل رہے ہیں۔ اور نعمت مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، مسخر سے مراد فائدہ اٹھاتے ہو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے، اور دیا تمہیں سب کچھ جو تم نے اس سے مانگا۔ قاری نام اللہ صاحب قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں، اللہ ان سے قرآن کی خدمت لے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی ہم نے پیدا ہونے سے پہلے بچپن میں کیا مانگا کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے ہمیں؟ فرمایا یہ نہ میں دیتا، تم نے مانگنا تھا، تو گویا تم نے مانگا ہے، گویا تم جو یہاں بیٹھے ہو، تمہیں میں چھوٹا گوشت، پھر جناب میٹھی چیز، پھر 7 بوتلیں، پھر ایس کریم، اور میں کہوں جو تم نے مانگا میں نے دے دیا۔ مقصد یہ تمہاری چاہت کا پتہ تھا نا، سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا۔ آئیے سمجھ بات۔ اور اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو، اس نعمت سے مراد جنس نعمت ہے، اگر تم گننا شروع کر دو اللہ کی نعمت کو، تم گن نہیں سکتے۔ ادھر دیکھو، رات میں تفسیروں میں پڑھ رہا تھا کہ تعدو جو آ گیا تو آگے لا تعدو آ جاتا، کہ اگر گننا لگ جاؤ تو تم گن نہیں سکتے۔ لا تحصو کیوں آیا ہے؟ احصاء اور عدد 2 بدل کے کیوں آئے ہیں؟ سوال سمجھے؟ تعدو جو آیا تو لا تحصو کیوں آیا؟ بڑے جواب دیے، لیکن یہ فقیر جواب جو دینے لگے آپ کے مزاج کے مطابق، یہ تفنن ہے۔ یہ تفنن کہتے ہیں ایک شاخ سے دوسری شاخ، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی کی طرف جا۔ یہ طوطا ہے نا، طوطا، تو یہ ایک ٹہنی پہ بیٹھتا ہے، پھر دوسری ٹہنی پہ جاتا ہے، اس کو اصل میں تفنن کہتے ہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو یہ تفنن ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ ظالم ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ دوسری نقلی دلیل تفصیلی سننا ذرا، وہ کیا ہے؟ یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے رب میرے بنا اس شہر کو امن والا، وہ بن کیا تھا نا، البلد، بلد نامنا بھی بنا نہیں تھا، بنا اس شہر کو امن والا ہے نا، امن والا، اور بچا مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں جو بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان نہ۔ اے رب میرے بے شک ان بتوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، یعنی سبب بنے گمراہی کا، پر جس نے میری تابعداری کی نے، یا اللہ تیرا عابد بنا اور تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، پس بے شک وہ مجھ سے ہے۔
اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور الرحیم، بس تو بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو جنگل بیاباں میں چھوڑتے، وہ پوچھتی ہے اللہ کا حکم ہے یا ویسے چھوڑے جا رہا ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ فرما اب پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب میرے بے شک میں نے ٹھکانہ دیا بعض اپنی اولاد کو وادی میں جس میں کھیتی نہیں ہے، سہارا عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے ہاں، یعنی بیت اللہ کے سامنے۔ تم سب رو کے ماؤں کے لیے دعا کیا کرو۔ تو بھی ماؤں نے چھوٹے تھے مسجد کے حوالے کر دیا، نہیں دیکھا کتنا سفر ہے مدرسے کا، نہیں دیکھا نا۔ میری والدہ محترمہ ایک رات، پوری رات مجھے ہمشیرہ نے بتا روتے رہے۔ جب میں سن 77 میں میرا ارادہ تھا کہ کوئی کام سیکھ لوں، سٹیل فکسر بن جاؤں، ڈرائیور بن جاؤں، جی کوئی کام سیکھ لوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ تو میری والدہ صاحب ایک دن میں اسلام آباد آیا، جہاں اب میں جاتا ہوں تو لوگ بہت میری عزت کرتے ہیں، 0 پوائنٹ وغیرہ اس کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں کوٹیاں تیار ہو رہی تھی، تو میں ایک دوست کے ساتھ مل کے آ گیا کہ میں کام سیکھوں گا سریے کا، پھر باہر جاؤں گا، جس طرح میرے اور کلاس فیلو سکول والے کر رہے تھے۔ تو میں جب گھر گیا 2-3 دن کے بعد دل نہیں لگا، تو مجھے ہمشیرہ نے بتایا کہ اماں جی رات کو دعا کرتے رہے یا اللہ میرے بیٹے کو دین کی طرف لگا دے۔ اس دعا کا اثر کہ الحمدللہ پھر کتابیں شروع کی، پڑھی، پڑھا رہے ہیں ٹوٹی پوٹی۔ تو یہ ماؤں کے احسان ہے نا، جنہوں نے ہماری دولت اور دنیا کا نہیں سوچا، اور اللہ نے ہمیں وہ سکون اور عزت عطا کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو عند بیتک المحرم، ماؤں نے کوئی ہمارے لیے کیا دیکھا کہ بڑے بڑے حالوں میں جائیں گے، ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے، انہیں پتہ ہے کہ مشکلات میں بھی زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عند بیتک المحرم، جنگل بیابان، لیکن تیرا گھر عزت والا، یہ وہ سہارا تیرے عزت والے گھر کے ہاں، اے رب ہمارے، تاکہ وہ قائم کرے نماز کو۔ پہلی چیز ہے نماز، پھر بنا افئدۃ من الناس، اگر یہ من نہ لاتے تو سارے لوگوں کا دل متوجہ ہو جاتا بیت اللہ کی طرف، بنا دے بعض لوگوں کے دل متوجہ، بنا دے تاوی جھک جائے مشتاق ہوں ان کی طرف۔ تو آج ہر آدمی مشتاق نہیں ہے بیت اللہ کا، اس علاقے کا۔ جب داخل ہو تو بورڈ لگا ہوا ہے بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر بڑا ستھرا ہے، رب بڑا بخشش کرنے والا، اور رزق دے ان کو پھلوں سے اس وادی میں۔ جب دینے پہ آتا ہے تو جنگل کو منگل بنا دیتا ہے، ہاں جی، کالے پہاڑ لیکن ہر قسم کا پھل مل رہا ہے، یہ ان کی دعاؤں کا اثر، شاید کہ وہ شکر ادا کریں تیری نعمتوں کا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ما نخفی وما نعلن تباک تضاد ہے۔ اے رب ہمارے، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں سینوں میں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ربنا اسم اعظم ہے، صحیح کر کے پڑھو تو یہ اسم اعظم ہے، کثرت سے پڑھو، ربنا ربنا ربنا، یا رب یا رب یا رب، ہر مشکل کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، نہیں پوشیدہ اللہ پہ کوئی چیز زمینوں میں نہ آسمان میں۔ تمام صفات کارسازی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بخش دیا مجھے بڑھاپے کے عالم میں اسماعیل اور اسحاق، 2 بیٹے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک رب میرا البتہ سننے والا ہے دعاؤں کو۔ اے رب میرے، مجھے بنا پکا نمازی۔ میرے استاد فاضل دیوبند انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد
وہ میں نہ کرتے تھے مقیم الصلاۃ، پکا نمازی. کیا؟ اے میں نہ کر، اے رب میرے بنا مینو پکا نمازی، بنا مینو، اے رب میرے بنا مجھے مقیم الصلاۃ، پکا نمازی، اور میری اولاد میں سے بھی پکے نمازی اے رب ہمارے، اور قبول فرما تو میری دعا کو، اے رب ہمارے، بخش دے مجھے اور میرے والدین کو. ابھی مایوس نہیں ہوئے تھے والد کی ایمان سے. یہ معنی یہ ہے کہ پہلے ایمان کی توفیق دے پھر انہیں بخش دے. اور مومنین کے لیے یوم یقوم الحساب، کس دن بخش دے؟ جس دن قائم ہوگا حساب. تخویف اخروی وقائع کا 6 بار ذکر. ضرور بے ضرور نہ گمان کر تو اللہ کو بے خبر ہونے والا اس سے جو عمل کرتے ہیں مشرک، بتوں کی بات کرنے والے. نہیں سوائے اس کے اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے اس دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یعنی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، ڈر جائیں گے، ان پہ دہشت طاری ہو جائے گی، اور دل ان کے درالے دوڑنے والے ہوں گے، سروں کو اٹھانے والے ہوں گے، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نظر، اتنی سخت دہشت ہوگی. اور دل ان کے اڑنے والے ہوں گے، فام کوئی نہیں ہوگا، حیرت اور دہشت ہوگی. ڈرا لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان کے پاس عذاب. پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اے رب ہمارے ہمیں مہلت دے دے ایک وقت قریب تک. کیا کرو گے؟ ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو جو توحید اور ایمان والی تھی، اور ہم تابعداری کریں گے رسولوں کی. پھر کہا جائے گا او ظالموں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا بھلا تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی اس سے پہلے کہ تمہارے لیے دنیا سے زوال نہیں، ہمیشہ رہنا ہے. یا مطلب ما لکم من زوال، تمہارے لیے قبروں سے اٹھنا نہیں. تم نے ٹھکانے بنائے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. عبرت کیوں نہیں حاصل کی تھی؟ جو تم سے پہلے گئے ان کے گھروں میں نہیں رہتے رہے اور تمہارے لیے زہر ہو گیا. کیسے کیا ہم نے ان کے ساتھ کہ ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، خسف ہو گئے، پتھروں کی بارش آئی. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان نہیں کی ہے؟ فائدہ اٹھاؤ نا ان مثالوں سے، اٹھاتے نا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا، جناس الاشتقاق، تحقیق انہوں نے مکر کیا، اپنا مکر کرنا، تدبیر کرنی. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرٌ مَكْتُوبٌ، عبارت ایسے، اللہ کے ہاں ان کا مکر لکھا ہوا ہے، سیف ہے. اور بے شک ان کا جو مکر ہے نا اتنا بڑا ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے. اگرچہ ان کا مکر لتزول من الجبال، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، لیکن ہمیں کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ مقصد ہے. اگر اس کا معنی ان کا معنی ما کرے پھر معنی بڑا پیارا بنتا ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ مَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اب معنی آسان بن جائے. نہیں تھا ان کا مکر تاکہ ہٹ جاتے اس سے پہاڑ، چھوٹا سا مکر تھا، اور کیا تھا. یہ مقصد ہے. تخویف اخروی، پس ضرور بے ضرور نہ گمان کر اللہ کو کہ اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے، صاحب ہے بدلے کا. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن تبدیل کیا جائے گا زمین کو سوا زمین کے. زمین زمین نہ رہے گی. جناس الاشتقاق الکامل، الارض الارض، نہ اس میں عوجا ولا امتا، کچھ نہیں ہوگا. اور آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، سورج چاند نہیں رہیں گے. یہ مفہوم ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جی وَبَرَزُوا لِلَّهِ، جی، اور پیش ہوں گے وہ اللہ کے لیے جو اللہ ایک ہے، زبردست ہے. اور دیکھے گا تو مجرموں کو اس دن درالے جکڑے ہوئی ہوں گے زنجیروں میں.
ان کی قمیضیں من قطران، گندک سے ہوں گی۔ یہ ایک درخت ہے، اس سے وہ چیز نکلتی ہے، یہ جسے خارش ہونا اسے لگائی جاتی ہے تو یہ آگ جلدی پکڑ لیتی ہے۔ اور چھا جائے گی ان کے چہروں پہ آگ، وجوہہم مضاف الیہ مفعول مقدم۔ 36 سال ہو گئے، بلکہ 37 سال کتابیں پڑھاتے ہوئی۔ دورہ حدیث والے سال میں نے نامیل پڑھائی، نور الازا، زرادی، زنجانی کی کتابیں میں نے پڑھائی تھی، 4 پارے ترجمہ، اور کل مجھے شوق آئی کہ میں دوبارہ نامیل پڑھاؤں۔ یہ دین اور علم کے ساتھ ہماری الحمدللہ محبت ہے، ورنہ مجھے کسی نے کہا یا کہہ سکتا ہے کہ نامیل پڑھاؤ۔ میں اتنی دفعہ مشکوٰۃ شریف پڑھائی بیضاوی، دل میں شوق ہے علم کی اور اس کا بڑا فائدہ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں نامیل شروع کراؤں گا۔ تو علم کے ساتھ رابطہ، بخاری پہ پہنچ جاؤ، نورانی قاعدہ نہیں چھوڑنا، کریمہ نہیں چھوڑنا، کسی کو دعا کرود یاد کرانی ہے وہ کرا دو، پتہ نہیں کس وجہ سے بخشش ہو جائے، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر جی کو جو اس نے کمایا شرک اور گناہ، ان اللہ سریع الحساب۔ آخر میں اللہ نے پھر توحید بیان کر دی، ھذا بلاء للناس، یہ مصدر ہے باب نصر ینصر سے، یہ پہنچا دینے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ انہیں ڈرایا جائے قرآن کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ یقین کر لیں کہ بے شک وہ ایک معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ اولو الالباب کہہ کے نا تفسیر کبیر میں ہے کہ واضح کر دیا کہ فضیلت اور منقبت عقل کی وجہ سے ہے۔ قد و قامت بڑا ہو، میرے جتنا، میرے سے بڑا، موٹا تازہ ہو، رنگ سفید ہو برفی کی طرح، جی نہیں بات بنے گی جب تک وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ تفسیر کبیر کا نقطہ لکھو حوالہ، جب تک عقل نہیں ہوگی، نور عقل نہیں ہوگا، کوئی کامیابی نہیں ہوگی کاری نام اللہ۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ عقل والے کون ہیں؟ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، حاجی بشیر صاحب کو صحت عطا فرما، اے اللہ رب العزت صحت عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگی دراز فرما، اے اللہ انہوں نے مدرسہ چلانے میں میرے ساتھ جو تعاون کیا قبول فرما، اور اس کی برکت سے انہیں صحت عطا فرما، اس گلشن میں اے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کے خاندان کی پریشانی، ہماری پریشانی دور فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ امیر صاحب مولانا نعمان صاحب کو کل اللہ نے بھتیجا دیا ہے، اللہ اس نومولود کی زندگی دراز فرما، صحت عطا فرما، نیک بنا، والدین اور دادا دادی وغیرہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ باران رحمت نازل فرما، ہمارے بہن بھائی دوست دشمن جو کسی مشکل میں ہے اللہ انہیں اس مشکل سے نکال، ہم میں سے جو کسی گناہ میں پھنسا ہوا ہے اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے۔ دور دراز سے یہ ماؤں کے لال میرے پاس ہیں، یہ ماؤں کے پھول میرے پاس بیٹھے، اللہ انہیں عالم بعمل بنا، مقرر بعمل بنا، مدرس بعمل بنا، آمین یا رب العالمین۔